جی السلام علیکم. اچھا بڑا ہی واحیات میں لطیفہ سنانے لگا ہوں، لیکن مجبوری ہے بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. بعض ٹائم واحیات لطیفے جو نا بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. کوئی ایک علاقہ ہوتا ہے، بڑا پوش ایریا ہوتا ہے، اس میں شام کو ساری واک کرتے ہیں. وہاں پہ دو چار کرنل رہتے ہیں، کچھ اور افسران رہتے ہیں، کچھ بزنس مینز رہتے ہیں. تو ایک کرنل صاحب جو ان سے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا خانسامہ جو ان کا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی. تو کرنل اور یہ افسران جو ان سے ہوتے ہیں نا، ان کو عادت ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کی نا ٹو لیتے رہتے ہیں، خبر لیتے رہتے ہیں. تو وہ اس سے گپ شپ لگاتے ہیں. ہاں بھائی سنا کیا حال ہے تیرا، ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں تیرے صاحب. وہ یعنی کہ دوسرے کرنل جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کرنل کی ٹو لیتے ہیں. تو وہ بتاتا ہے کہ بس جی بیگم صاحبہ جوڑی ہے نا، وہ چھٹی پھر رہی ہیں. کبھی اس کمرے میں جاتی ہیں پیچھے کرنل آ جاتا ہے، اس کمرے میں جاتی ہیں پیچھے کرنل آ جاتا ہے. اور جی بات جی مجھے تو بھائی رکھتے ہیں. میں جب جاتا ہوں تو بس تھوڑی سی جو ہے نا بیگم صاحبہ کی خیر ہوتی ہے، باقی تو کرنل صاحب چھوڑ دیں گے. کچھ غلط مطلب مت دیجیے گا. اچھا تو وہ جو ہوتے ہیں نا دیگر لوگ، وہ کہتے ہیں کرنل کو کہ یار جو تیرا بندہ ہے نا، یہ جو تیرا خانسامہ ہے، اس کو نا اس کی شادی وادی کرا. تو کہتے ہیں آپ فلانے کی اچھا دیکھ لیں آپ ہی یہ. تو اس کو کون سمجھایا؟ بہرحال وہ کوئی لڑکی شڑکی دیکھ کے نا اس کی شادی کرا دیتے ہیں. اچھا شادی جب کرا دیتے ہیں تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد نا کہتے ہیں ہاں بھائی کیا حال ہے تیرا، کرنل صاحب کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو ساری وہ ٹوش وہ لے لیتے تھے. تو ساتھ ہی جو ان سے تھے نا، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تو اپنی سنا، تو تیرا کیا حال ہے. اچھا جی. کہتا ہے اور مطلب کہتا ہے بس ٹھیک ہے، نرم ہے گرم ہے. کہتا ہے کرنل صاحب کی اور ایکٹیویٹیز کیا ہیں یار، وہ جو پہلے تو بتایا کرتا تھا. کہتا جی بس کبھی بیگم صاحبہ آگے کہتی ہیں ہاں بھائی کیا پروگرام. وہ کہتا ہے کوئی پروگرام نہیں ہے. تو اصل بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ مجھے واحیات لطیفہ سنانے کا جو ہے نا مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ لوگ بڑے ٹینشن میں ہیں، تو ٹینشن کو دور کرنا چاہیے. یہ جو پیچھے 9 مئی کو جو سب کچھ ہوا یہ بڑا غلط کام ہوا. اچھا یہ راستہ پتہ لگا ہے لوگوں کو کہ یار اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک جو کرنل صاحب کی جو ہوتی ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اصل معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو ان سے نا معاملہ وہ کچھ اور ہے. حقیقت اندر ابھی وہ جو لوگ جو اس معاشرے، اس جو ایلیٹ کلاس ہے نا، اس کے جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ راستہ پتہ لگا ہے کہ اچھا کور کمانڈر کے گھر پہ جاؤ، مارو کٹو، کچھ نہیں ہوتا. جی ایچ کیو کا گیٹ توڑو، اس کے اوپر حملہ کر دو، ہمت ہے تو جا کے اندر سے توپ ٹینک سب کچھ اٹھا کے لے آؤ. یہ جو روڈوں پہ مال پڑا ہوا ہے یہ آپ کا ہے. مطلب ایک پڑھی لکھی ایک خاتون جو ان سے نا گریجویٹ ٹائپ کی تھی، ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کر رہی ہو، وہ یہ بتائیے میرا مال ہے. تو غریب آدمی کو تو یہ زیادہ ہوتا ہے. اس کو تو شروع سے اس نے گھٹی بھی سنا ہوا ہے کہ جناب یہ ہمارا خون چوستے ہیں. تو خون کی بوتلیں بھر کے جو نا لے کے جانے کے چکر میں ہوئے. بچنے کا بس ایک ہی راستہ کہ اب حقیقت جو انسان کھول دیں، یعنی کہ اس کی شادی کرا دیں. عمران خان کو مقام میں مطلب اتنی سخت سزا ہو کہ، اور بندیال کو اور دیگر اعجاز الاحسن کو، ان سب کو ایسی سزا ہو کہ یہ موت کی بھیک مانگے، بار بار موت کی بھیک مانگے. یہ معاشرہ بچ جائے گا. ادروائز اگر یہ سوچے نا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم نے شرارتیں جتنی کرنی تھی کر لی، اس ملک کا بیڑا گرک کرنا تھا کر لیا، اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، وجہ نہیں. یہ جو اگلا اٹیک آئے گا نا، یہ بہت خطرناک آئے گا. یہ اتنا خطرناک آئے گا کہ کسی سے کچھ نہیں سنبھالا جائے گا. یہ پکی چھکی بات ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. پی ڈی ایم جو سی ہے نا، اب ارادہ کیا ہوا ہے کہ اپنا ہم نے احتجاج کرنا ہے، سپریم کورٹ کے آگے جانا ہے اور وہاں پہ دھرنا ماریں گے، جو بھی کریں گے، نعرے ماریں گے. جو نعرے لگیں گے نا وردی والے اور بغیر وردی والے، دہشت گردی والے اور بغیر دہشت گردی والے، مجرموں والے، اور جو لطیفے سنائے جائیں گے سر وہ سننے پڑیں گے. ایک بات ان کو روکا
تو جس جگہ پہ دھرنا ہے نا وہاں سے ایک دو کلومیٹر بھی نہیں ہے، یعنی کہ 2 کلومیٹر بھی ہو تو پیدل 10 سے 12 منٹ کی واک ہے. اس تمام ججز کے گھر وہاں پہ سر گھس جائیں گے. کون روکے گا اور کیوں روکے گا؟ اور اگر ان کو روکے گا تو کیوں روکے گا؟ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی قانونی جواز نہیں کہ جب ایک پاکستان کے سب سے بڑے فرنٹ پہ کھیلنے والے مجرم کو، جب ملک کا سب سے بڑا جسٹس دینے والا ادارہ، اس کا سربراہ چیف جسٹس یہ کہے ہمیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اور آپ ہائی کورٹ میں جائیں اور ہائی کورٹ جو ہے نا اس کو لیے یہ کہے کہ آپ ہمارا بیڈ استعمال کریں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت میں کہ 2 جج آپس میں لڑ پڑے کہ میری بیٹی جائے گی، میری بیٹی جائے گی. کتنی گھناؤنی گندی بات کی ہے، لیکن لوگ اس میں موجود ہے ادھر ہی مطلب نکل جاتے ہیں آگے کہ یار یہ کیا ہے. لوگوں کو موقع کس نے دیا؟ لوگوں کو موقع یہ کس نے دیا؟ بھائی ایک مجرم کے لیے تم جب اتنی پلکیں بچھاؤ گے اور یہ کہو گے کہ آپ ہمارا ٹوائلٹ استعمال کریں، ہمارا واش روم استعمال کریں، ہمارے بیڈز استعمال کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اور جب آپ کا دل کرے آپ چلے جائیں اور اگلے کی ہر اچھی بری مانی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہفتہ اتوار سوموار 2 دن رہ گئے ہیں. یا تو بندیال سمیت سب کو پکڑ کے اندر کریں، 8 ججوں کو، اور دیگر یہ پنجاب کے اندر یہ جو دمادوں کے لیے جو فائٹ کر رہے ہیں ان سب کو، اور جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور جو یہ سابق جن لوگوں نے گند پھیلایا علامتی طور پر 10-20 جو ان سے نا افسران لازمی، تو پھر تو یہ بچے گا معاملہ. لیکن اگر یہ پرسوں کو یا اس کے کچھ دن کے بعد یہ سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ کچھ بھی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ایک واضح ہے، اس میں پھر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک شک ہے کہ یہ جو بغجوہ ڈاکٹرائن ہے نا یہ شاید اسی طرح سے چل رہی ہے. صرف مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ بھجوا ہٹ گیا تو حافظ آ گیا اور حاجی آ گیا. تو بہت بھیانک بات کر رہا ہوں، لیکن نظر لوگوں کو یہی آ رہا ہے، باتیں یہی کر رہے ہیں. اللہ پاک اپنے امان میں رکھے جی. لیکن یہ جس جگہ پہ اب لے کر آئے ہیں نا، اور جس طریقے کی مطلب ایک ریمانڈ پہ شخص موجود ہے، ایک ہائی کورٹ کی طرف سے جسٹیفائیبل ہے کہ اس کی قانونی حیثیت جو تھی نا بالکل صحیح ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے جج نے اٹھا کر دونوں عدالتوں کے منہ پہ مارا اور کہا کہ جناب آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اور جج آپس میں لڑ پڑے. واللہ عالم بات سچ ہو کہ میری بیٹی رہے گی ساتھ، میری بیٹی رہے گی ساتھ. اب کسی نے واحیات پنا یہ کیا ہے یا کہ نہیں کیا، کون کہہ سکتا ہے؟ لطیفے تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خان سے محبت میری ماں کو بھی تھی، میری بیوی کو بھی ہے، میری بیٹی کو بھی ہے، میری بہن کو بھی ہے. خان ہی خان. چلیں دیکھتے ہیں. بہت برا وقت ہے جی. اتنی واحیات اور اتنی گندی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس سے امید رکھیں. اور اگر ایک دفعہ یہ جو وہ طبقہ جو پاکستان کا 80-90% ہے، اور جو یہ اپنے اندر درد لیے ہوا ہے جب سے پیدا ہوا ہے کہ ہمارا خون چوستی ہے یہ اوپر والے لوگ، تو ان کا تو توجہ ساری ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوئی ہوئی ہے اور ججوں کی طرف ہوئی ہوئی ہے کہ اتنے اربوں یہاں پہ ہزاروں نہیں مل رہے، روٹی نہیں پوری ہو رہی، تو یہ کھا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ اور حقیقت یہی ہے 8-10 لاکھ 20 لاکھ ٹوٹل فورس ہوگی پاکستان کی. اگر 20 یا 50 لاکھ لوگ نکل آئے تو کیا کریں گے؟ اور وہ ہیں کن کے لیے اور کیوں گولی چلائیں گے؟ ان کے پاس جواز کیا ہے؟ وہ روکیں گے کیوں؟ کس ڈسپلن کی بات کریں گے؟ اپنی اندھی کارروائیاں دیکھو. آج ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، سب سے زیادہ گند ہم نے پھیلایا. بہت شکریہ جی.